نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وائز اور جب قالا کہا تھا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، آرینی دکھا مجھ کو، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ اب یہ ایک ہی روٹ ہے، احجی یحجی تحجی۔ اگر ایک دفعہ سمجھ لیا تو بس ضمیر یاد رکھنی پڑے گی۔ احجی میں یحجی، احجی میں، یحجی وہ، تحجی تم، کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ موتا میت کی جمع ہے۔ قالا کہا، اولم تؤمن کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتا۔ قالا کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے۔ تو میم حمزہ نون اس کا روٹ ہے۔ طمأنہ روٹ ہمیشہ 3 نہیں ہوتے، کبھی 4 بھی ہوتے ہیں۔ قلبی میرا دل۔ قالا کہا، فخذ پس لے لو، اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر ان کو مائل کر لو، منوس کر لو، الیک اپنی طرف، پھر اجعل رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، یعنی ان پرندوں میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ، یأتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعی دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ایک اور مثال ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ وہی سوال ہے جو پیچھے عزیر علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کہا کیا بھلا نہیں ابراہیم تم ایمان رکھتے۔ قَالَ فرمایا، بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اور لیکن تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دوسروں کو اور زیادہ کنونس کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے استاد جو ہوتا ہے، معلم جو ہوتا ہے، اس کا علم دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یقینی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ خود کنونس ہو اور دوسروں کو بھی کر سکے۔ قالا فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر کیا کرو، اس کے لیے 4 پرندے لے لو، کوئی بھی پسند کے 4 پرندے لے لو، فصرہن پھر ان کو مائل کر لو، الیک اپنی طرف، کس طرح، جس طرح پرندوں کو کرتے ہیں، پیٹ کو بلاتے ہیں، وہ مالک کی آواز پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر کہا ان کو ذبح کرو۔ یہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے یہاں ساری بات نہیں بتائی گئی، اور ان کے ٹکڑے مکس کر کے 4 پہاڑوں پر مختلف رکھ دو۔ ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، جیسے وہ زندہ تھے ویسے ہی زندہ ہو کر چلے آئیں گے۔ اگر پھر تیرے پکارنے پر پرندے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، جس طرح اللہ کی پکار پر اللہ کی مخلوق بھاگتی ہوئی چلی آتی ہے۔ سور جب پھونکا جائے گا تو سور کی آواز پر بھی سب جمع ہو جائیں گے، قبر سے اٹھ جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی اور اس آواز کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اے ابراہیم آپ تجربہ کر لیں، پرندے لے کر اس کو پکار کر اس کو منحوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے پھر ان کے ٹکڑے ملا کر پہاڑوں پہ چھوڑ دو، اتنی دور سے وہ تمہاری آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئیں گے، بالکل
قیامت کے دن جس طرح سور کی آواز سن کر سب لوگ قبروں سے نکل کر آ جائیں گے۔ وعلم اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔